أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج آپ کا اجتماع ہو رہا ہے، بلکہ اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ 1 دن کا یا 1.5 دن کا اجتماع جو تھا، اس میں آپ نے مختلف پروگرام کیے، مختلف ایونٹس ہوئے، کھیلوں کے بھی اور علمی مقابلوں کے بھی، انعامات بھی لیے آپ نے. تو یہ اجتماعات جو منعقد کیے جاتے ہیں، یہاں خدام اور اطفال کو جمع کیا جاتا ہے، ریجنل لیول پہ بھی اور اس کے بعد نیشنل لیول پہ. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی روحانی اور جسمانی تربیت ہو. احمدی نوجوان جو ہے اس کی اس طرز پہ تربیت کی جائے کہ اس میں اور غیر میں ایک فرق محسوس ہو. آج دنیا مختلف برائیوں میں پڑی ہوئی ہے، اپنے خدا کو بھول گئی ہے. خدا تعالیٰ کا وجود ہونے نہ ہونے پر بحثیں کی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اخباروں میں لکھا جاتا ہے. اس بات کو سوچنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد تیار نہیں، اور ان میں بہت سارے لوگ شامل بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا کوئی خالق ہونا چاہیے. لیکن ایک احمدی جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے، آپ کی بیعت میں شامل ہونے کے بعد ان تمام لغویات سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس بات کا علم حاصل کرے کہ خدا ہے اور یقیناً ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے اور یقیناً ہے. ایک احمدی اس بات پر قائم ہے کہ یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رسول ہیں، جنہوں نے ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، جن کے ساتھ جڑنے سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے امام ہیں، جن کے سپرد اس زمانے کی اصلاح کی گئی ہے.
جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا میں دوبارہ اس کی اصل خوبیوں کے ساتھ قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، تاکہ بندے اور خدا کا حقیقی تعلق قائم ہو۔ پس ہم میں سے ہر ایک جو عقل اور شعور رکھتا ہے اس کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر آپ کے اس مقصد کو سمجھا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے میں آپ کا مددگار ہو رہا ہوں یا نہیں۔ بس جب آپ میں سے ہر ایک اپنا اس رنگ میں جائزہ لے گا تو اس مقصد کی طرف توجہ پیدا ہوگی جو انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، جو کہ اس پیدا کرنے والے خدا کی عبادت کرنا ہے۔ بس یہ عبادت کا مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اس طرف توجہ دیں گے، اور وہ طریق ہے 5 وقت کی نمازیں۔ اس عمر میں، نوجوانی کی عمر میں، ماحول کے زیر اثر بے شمار برائیوں کے خیال شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، نوجوانوں کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم حقیقی رنگ میں نمازوں کی طرف توجہ دو گے تو یہ تمہاری نمازیں تمہاری برائیوں کے اور تمہارے درمیان روک بن جائیں گی۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسے اور برائیاں نہیں ڈال سکے گا اگر حقیقی رنگ میں تم نمازیں ادا کرنے والے ہو۔ اور برائیوں کا اور ماحول کی بےہودگیوں کا تم پر قبضہ نہیں ہوگا۔ بس پہلی بنیادی چیز یاد رکھیں کہ اپنی نمازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، وقت پر اور توجہ سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو کہ وہ تمام سعادتوں کی کنجی ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ کی اس تعلیم پر آپ عمل کریں گے، اس چابی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کی سعادت کا پتہ لگے، آپ کو مزید سعادتوں کے راستے نظر آئیں۔ جب آپ تمام سعادتوں کی کنجی یعنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے تو یہی کنجی ہے جس سے آپ کے دل کے دروازے پھر باقی نیکیوں کے لیے بھی کھلتے چلے جائیں گے اور وہ نیکیاں بھی آپ کے اندر داخل ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، تبھی آپ کو ان احکامات کا پتہ چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دیے ہیں، تبھی ان نیک اعمال کی طرف توجہ پیدا ہوگی جن کے کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ ہر ماحول، ہر طبقے، ہر طبیعت اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں احکامات موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن کریم میں 500 کے قریب حکم ہیں اور اس نے تمہارے ہر ایک عضو اور ہر ایک قوت یعنی انسان کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، منہ، ہر ایک عضو اور ہر ایک قوت کے لیے جتنی بھی طاقتیں دی گئی ہیں اور ہر
یک وضع اور ہر یک حالت اور ہر ایک عمر اور ہر یک مرتبہ فہم، یعنی جتنا جتنا انسان کی عقل کا لیول ہے، اور مرتبہ فطرت جو اس کی فطرت ہے اس کے مطابق، اور مرتبہ سلوک جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہے، اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے روحانی دعوت تمہاری کی ہے. یعنی ہر لیول پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں احکامات دی ہیں، نصیحت کی ہے، ارشادات فرمائے ہیں، اور یہی دعوت ہے. ان پر عمل کریں گے تو یہی روحانی غذا ہے جس سے آپ کی روحانی ترقی ہوگی. تو جتنی کسی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے سے تعلق ہے، اس کے حضور جھکتے ہوئے اس سے ان باتوں کو جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں سمجھنے کی مدد مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عقل اور روحانی تعلق اور علم کے مطابق ان باتوں اور احکامات کو سمجھنے کا اس کو فہم عطا کرتا ہے، اس کو عقل عطا کرتا ہے. بس قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ہمارے نوجوانوں کو عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تمام دینی اور دنیاوی علوم کے خزانے اس میں محفوظ ہیں. اسی میں رہنمائی ہے دنیاوی تعلیم کے لیے بھی. ہمارے نوجوان جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں یا ہائر کلاسز میں، انہیں قرآن کریم سے رہنمائی لینی چاہیے. یہی بات ہمارے طلباء کو دوسروں سے ممتاز کرے گی، ان میں اور غیروں میں فرق ڈالے گی. یہاں اس ریجن میں بہت سارے کاروباری لوگ بھی ہیں، مثلاً بریڈ فورڈ میں ہیں اور جگہوں پہ بھی ہیں. تو نوجوان جو ہیں، ان لوگوں کی اولاد اپنی تعلیم سیکنڈری تک مکمل کر کے یا پھر اے لیول تک کر کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد علم و معرفت میں ترقی کرنی ضروری ہے. مختلف میدانوں میں ہم آگے بڑھیں گے تو جماعت کا ان دنیا داروں کی نظر میں بھی ایک وقار قائم ہوگا اور آپ اس میں حصہ دار بن رہے ہوں گے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار بن رہے ہوں گے. آپ کے ماحول کو وسعت ملے گی، مزید آپ کے تعلقات وسیع ہوں گے، نئے لوگوں سے، نئے طبقوں سے رابطے ہوں گے، اور یوں اسلام کی تبلیغ کے مواقع بڑھیں گے. اس کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرنے کی آپ کو توفیق ملے گی، اور یوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصود کو پورا کرنے والے ہوں گے. جیسا کہ میں نے کہا، بس جو پڑھنے کی عمر کے خدام ہیں انہیں پڑھائی کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر اگر اس کے بعد آتی ہے معاشرے میں ماحول کے زیر اثر، یہاں کا ماحول بڑا بگڑا ہوا ماحول ہے، ہمارے نوجوانوں کے بھی بگڑنے کا احتمال بہت رہتا ہے. اس لیے بڑی توجہ سے اس طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے. اس کی ضرورت ہے کہ 15-16 سال کی عمر کے بچے جو آزادی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس عمر کو پہنچتے ہیں جب ان کا خیال میں تھوڑا ماحول کی وجہ سے باغیانہ روش پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. ماں باپ کی باتوں کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا بعض دفعہ ماں باپ بھی اپنا حق پوری طرح ادا نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم احمدی نوجوان ہیں
اور اصل مقصد ہمارا یہ نہیں کہ فلاں کی نقل کرنی ہے فلاں کی کرنی ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے کس طرح مدد کرنی ہے۔ اس لیے کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس عمر کو ہم پہنچ گئے ماحول کی وجہ سے تو اب ہم آزاد ہو گئے، یہاں کا قانون بھی ہمیں آزادی دیتا ہے، اب جو مرضی ہم چاہیں کریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، جیسے مرضی دوستوں سے تعلق رکھیں، جس طرح مرضی جس قسم کے مختلف قسم کے دوستوں سے رابطے رکھیں، دوستیاں نبھائیں، دوستیاں بڑھائیں، یہ نہیں، بلکہ ایسے دوست بنائیں جو لائق ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ دینے والے ہیں اور نسبتاً اس ماحول کے زیر اثر نہیں ہیں جو آج کل یہاں عام طور پہ جس کی مثالیں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ جن سے ہم دوستیاں کر رہے ہیں وہ مختلف قسم کی برائیوں میں تو ملوث نہیں ہیں، تو اگر ہیں تو آپ نے ان لوگوں کی صحبت کو بھی چھوڑنا ہے، ان لوگوں کی دوستیوں کو بھی ختم کرنا ہے، ایسی سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ آپ خود بھی بچ سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سکھ لڑکے نے لکھا کہ میں خدا کا قائل تھا، اب میرے دماغ سے وہ خیالات میرے بدلتے جا رہے ہیں، میں خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل نہیں رہا، یا اس میں جس شدت سے پہلے تھا اس میں کمی آ رہی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم کالج میں پڑھ رہے ہو تو جس اپنے طالب علم کے ساتھ بیٹھتے ہو، جو اسٹوڈنٹ جس کے تم ساتھ تمہارے بیٹھتا ہے، اس جگہ چھوڑ دو، اپنی جگہ بدل لو۔ چنانچہ اس نے جب جگہ بدلی تو اس کے خیالات پھر صاف ہونے شروع ہو گئے۔ تو غیر شعوری طور پہ بھی، غیر محسوس طریقے سے بھی بعض دفعہ اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی دوستیاں ایسے لوگوں سے ہوں، ایسے دوستوں سے ہوں، ایسے لڑکوں سے ہوں جو شرافت کی طرف جن کا رجحان ہو، پڑھائی کی طرف جن کا رجحان ہو۔ غیروں میں، عیسائیوں میں، دوسروں میں بہت سارے لڑکے ہیں جو اپنے مطلب سے مطلب رکھتے ہیں، جن کا صرف یہ کام ہے کہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ جو لاشعوری طور پر برائیاں اثر انداز ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، ان کا اخلاق پر بہت اثر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اوٹ پٹانگ قسم کے لباس ہیں، یہاں قسم کے لباس نکل آئے ہیں۔ ایک احمدی کا لباس میں بھی ایک شریفانہ اظہار ہونا چاہیے۔ اس قسم کے اوٹ پٹانگ لباس پہننے والوں کے ساتھ اگر آپ کی دوستیاں ہوں گی تو وہی آہستہ آہستہ آپ بھی اس کو اختیار کر لیں گے۔ پھر بال ہیں، وہ عجیب و غریب طرح کے بنائے ہوتے ہیں بعض لڑکوں نے یہاں کے فیشن کے تحت۔ یہ دیکھیں کہ آپ میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے، آپ کیوں احمدی ہیں، اور ایک احمدی کا کیا نمونہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں اپنے نمونے دکھائیں۔ یہ جو فیشن ہے چھوٹے چھوٹے، یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر ہے داڑیاں رکھتے ہیں، داڑھی ہے، اب داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، لیکن سنت کی پیروی میں داڑھی نہیں رکھی جا رہی ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں لڑکے، عموماً عام طور پہ، بلکہ فیشن کے طور پہ داڑھی رکھی جاتی ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے فیشن کے طور پہ، یہاں مناسب داڑیاں بھی لوگ رکھتے ہیں، ان کو اگر آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھنے کی کوشش کریں گے
تو فیشن بھی آپ کا ہو جائے گا اور سنت بھی پوری ہو جائے گی، نیت اگر نیک ہو تو. لیکن اگر صرف داڑیاں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ فیشن کرنا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. عجیب و غریب طریقے سے ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں چہرے پہ، لگتا ہے کسی اسٹینسل سے کوئی نقشے بنائے ہوئے ہیں. ایسی داڑیاں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ باتیں پھر اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی حد بندی کرنی ہوگی، کوئی روک بنانی ہوگی کہ یہ ہماری حد ہے، یہ ہماری روک ہے، یہ ہماری لمٹس ہیں، ان سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا. تو اگر نہیں تو پھر جس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ان لوگوں کی طرح پھر بڑھتے چلے جائیں گے. بس اپنی پڑھائی کی طرف اور اس سے بڑھ کر روحانی حالت کی بہتری کی طرف اس عمر میں توجہ دیں. پھر بات چیت کے انداز ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہیں. بڑوں اور چھوٹوں سے بات کرنے کا طریق ہے، نرمی سے آرام سے چھوٹوں سے بات کرنی ہے، بڑوں سے ادب سے بات کرنی ہے. یہ چیزیں بھی اپنائیں گے تو یہ بھی آپ کے اخلاق پہ اچھا اثر ڈالنے والی ہوں گی. کیونکہ اسی طرح پھر عادت پڑ جاتی ہے. اور جو بڑے ہوتے ہیں، عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، تو یہی چیزیں جو ہیں پھر کیونکہ اکھڑ مزاجی، بے لحاظی شروع میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو عملی زندگی میں یہی چیز ہو رہی ہوتی ہے. پھر اسی سے لڑائیاں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رہتا. اور پھر جہاں مرضی دیکھا پبلک مقام پہ کھڑے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہوا، بغیر کسی کی عزت نفس کا خیال کیے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو ابھی سے اگر آپ عادت ڈالیں گے تو بڑے ہو کر ان چیزوں سے بچ سکیں گے. بس اس طرح توجہ دیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں، اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے بھی بظاہر، کہ با اخلاق بنیں. اور جب با اخلاق بنیں گے تو پھر با خدا بنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی. بس بہت توجہ کی ضرورت ہے اس طرف. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی برائیوں سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہمیں بتایا کہ استغفار کرو، اور پھر اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرو جو انسان کو خدا کے قریب کرتے ہیں. بس اپنی حالتوں کو بدلنے کے لیے استغفار کریں اور پھر نیک عمل کرنے کی طرف توجہ دیں بہت زیادہ. کیونکہ نیک اعمال ہیں جو پھر توبہ پر قائم رکھتے ہیں. ایک انسان ایک غلط کام کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے، لیکن کل کو پھر وہی کام کر کے پھر اسی حالت میں آ جاتا ہے. تو جب توبہ کریں تو ساتھ یہ بھی عہد کریں کہ میں نے وہ کام دوبارہ نہیں کرنا، تبھی آپ کی حالت بدلے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی آپ فضلوں کے وارث ٹھہریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں انہی کی طرف توجہ دیتا ہوں جو نیک اعمال پہ جا لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرتے ہوئے میری طرف رجوع کرتے ہیں. بس نیک اعمال کے بغیر حقیقی توبہ نہیں ہو سکتی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور نیک اعمال نیک صحبت سے ہی ملنے کی توفیق ملتی ہے. اس لیے جو جماعتی پروگرام ہیں، اجلاس ہیں، میٹنگز ہیں، مسجد سے تعلق ہے، مسجد میں آنا ہے نمازوں کے لیے، اجتماعوں پہ آنا ہے، پھر ایم ٹی اے کے پروگرام سننے ہیں. آج کل اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی دیا ہوا ہے آپ کو. تو ان چیزوں سے آپ کا رابطہ رہے گا تو نیک اعمال کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی رہے گی. پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اچھی فطرت والے جو ہیں ان کو دوست بنائیں، نہ کہ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنے والوں کو.
اٹھ پٹانگ فیشن کرنے والوں کو، عجیب و غریب حلیے رکھنے والوں کو. تو یہ باتیں ہیں جو حقیقی احمدی بنانے اور قرآن کریم کے حکموں پر عمل کرنے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. ان مجلسوں کی ایک قسم جو آپ کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے. ایسی مجالس ہیں جہاں بظاہر بڑے سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لباس بھی اچھے ہیں، بڑے سوبر نظر آ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، وضاقت بڑی اچھی ہوتی ہے، رکھ رکھاؤ اگر بولیں نا تو لگتا ہے کہ بہت انتہائی شریف لوگ ہیں، لیکن اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں دوسروں پر ہنسی ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کس کو کس طرح نیچے گرانا ہے، یا فلاں نے یہ بات کی تو میں نے ضرور اس کا جواب دینا ہے فلاں جگہ جا کے پبلک جگہ پہ. تو ان چیزوں سے آپ خدام کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر دیکھیں بھی دوسروں کو، بڑوں کو، چاہے وہ احمدی ہو، تو آپ بچیں کہ میرا فرض یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، کیونکہ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں. بس یاد رکھیں کہ خدام نے اپنی اصلاح اگر کر لی، جو اس وقت موجود خدام ہیں، تو نئے شامل ہونے والے بھی اور اطفال بھی آپ کے نیک نمونوں پر چلیں گے. اگر نہیں تو پھر آئندہ لوگوں کو خراب کرنے میں جو قصوروار آپ لوگ بھی ہوں گے. اس لیے اپنے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اس طرف بہت غور کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو لیڈرشپ ہے جو آپ میں سے ابھرنی ہے اس کی ضمانت ہو کہ وہ نیک اور صالح عمل کرنے والے لوگوں کی لیڈرشپ ہے. اور اس طرح پھر انشاءاللہ تعالی آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں مددگار ہو کر جماعت کی ترقی میں کارآمد ہوں گے، ممید ہوں گے، معاون ہوں گے. بس ہمیشہ یہ دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس عمر تک آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں اسلام کی جماعت میں شامل ہونے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، تو شکرانے کے طور پر اپنے عہد بیعت کو بھی آپ نے نبھانا ہے. اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکنا ہے، اور عمل صالح جو انتہائی ضروری چیز ہے اس کو اختیار کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے. ورنہ گو دل میں آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل سمجھ رہے ہوں اپنے آپ کو، لیکن عملاً نہیں ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے بڑی توقعات وابستہ کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سو اے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو تا متقی بن جاؤ. بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں. سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو. سب سے اول اپنے دلوں میں انکساری اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو.
اپنے دلوں کو صاف کرو، عاجزی ہو، نیکی ہو، اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ. یہ صرف باتیں نہ ہوں بلکہ تمہارے دل اس بات کی گواہی دے رہے ہوں اور دنیا بھی اس بات کو اظہار کر رہی ہو کہ تم نیک فطرت لوگ ہو. ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے. اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء. ہر یک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے. سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو. اور جس خیال یا عادت یا ملکے کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینکو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ. اس سے پہلے کہ تمہارا دل ناپاک ہو جائے، عادتیں پکی ہو جائیں. یہ نوجوانی کی عمر ہی ہے، اس میں اپنے آپ کو صاف کر لو، ستھرا کر لو، نیک بنا لو، اور ان اخلاق کو اختیار کرو جن کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے توقع کرتے ہیں قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں. ورنہ آپ نے فرمایا کہ تم کاٹے جاؤ. اگر اس دنیا میں نہیں تو پھر پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی تو حساب لینا ہے. اس لیے نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرو. بس یہ نصیحت جو ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ دلوں کو ٹٹولنا ہے، اپنے جائزے لینے ہیں، اس نیت سے لینے ہیں کہ ہم نے اپنے عہد کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ نصیحت سننے کے بعد اسے بھول نہیں جاتے بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد کرائی جاتی ہیں تو ان پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں، اللہ کی باتیں سنیں اور گونگے اور بہرے بن جائیں، بلکہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ ان پر عمل کر سکیں. بس یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں اس کو یہی نہ سمجھیں کہ اجتماع پر گئے تھے، باتیں سنی، تقریریں سنی، تقریریں کی، کھیل کود کی، خلیفۃ المسیح کے ہاتھوں انعام حاصل کر لیا اور تقریر سن لی. بلکہ ترقی کرنے والی قومیں جو ہیں، اپنی اصلاح کرنے والی قومیں جو ہیں، ان نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں جو ان کو اونچا لے جانے والے راہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان نصیحتوں پر جو کی گئی ہیں اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گریں گے، اور آئندہ بھی جو نصیحتیں کی جاتی رہیں گی ان پر بھی اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گریں گے، بلکہ سمجھ اور شعور کے ساتھ ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے عملی نمونوں سے اسلام اور احمدیت کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں گے. دنیا کو بتائیں گے کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اس علاقے میں ایشینز اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف تعصب بہت زیادہ ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آئی رہتی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے تعصب، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے عملی نمونے صحیح ہوں گے تو یہ تعصب خود بخود زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. نوجوانوں کے ذریعے جو نمونے قائم ہوں گے وہ زیادہ پرکشش ہوتے ہیں، وہ زیادہ دوسروں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں،
کہ جن کے نوجوان اس قسم کے نمونے دکھانے والے ہیں اس جماعت کی حالت کیا ہوگی؟ تو آپ اپنے عملوں سے اس طرح پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پیش کر رہے ہوں گے. تو تمام شکوے جو ہیں ان لوگوں کے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے. چند ایک نسل پرست جو ہیں یہاں وہ تو ہوتے ہی ہر جگہ، ان کے علاوہ عمومی طور پر فضا کو امن اور محبت سے بھرنے میں آپ کا کردار سب سے زیادہ ہوگا. بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عہد کو پورا کرتے ہوئے بغیر تھکے ایک تسلسل کے ساتھ، ایک توجہ کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کریں. پہلے سے بڑھ کر عبادت کی طرف توجہ دیں. ان نیک اعمال کو بجا لانے کی کوشش کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو اس علاقے میں پھیلائیں. ان لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف باتیں لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں. جب آپ کے عمل یہ ہوں گے تو وہ غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، ان کو علم بھی ہوگا. اور کئی جگہ ایسا تجربہ ہوا ہے کہ جب ان کو صحیح اسلام کی تعلیم دی گئی، ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اعتراف کیا لوگوں نے کہ آج ہمیں اسلام کا صحیح پتہ لگا ہے. اس لیے نوجوان ہی ہیں جنہوں نے ان اعلیٰ اخلاق کو اپنانا ہے اور اسلام کی صحیح تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے، اپنے ماحول میں پھیلانا ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا، اس بارے میں ایک تسلسل سے کوشش، کبھی نہ تھکنے کا خیال بھی دل میں لاتے ہوئے کرتے چلے جائیں. آپ نے تو خدا الاحمدیہ میں بھی عہد کیا ہے کہ جان مال وقت کو قربانی دیں گے. تو ان نمونوں کو پیش کرنے کے لیے پھر آپ کو قربانیاں بھی دینی پڑیں تو دینی ہوں گی، تبھی آپ عہد نبھانے والے ہوں گے. اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عملی نمونے، آپ کی قربانیاں آپ کو تبلیغی میدان میں بھی کامیاب کرتی ہیں. ایک خاموش تبلیغ بھی ہو رہی ہوگی، اور جب آپ عملی طور پر تبلیغ کریں گے تو تب بھی وہ آپ کی تبلیغ میں مددگار بن رہے ہوں گے، آپ کے وہ عمل، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں گے، اور اس مقصد کو حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا ہے. بس اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امید پر پورا اترنے کی کوشش کریں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو حقیقی طور پر میری جماعت میں داخل ہیں، ان کے دل جو حقیقی طور پر میری جماعت میں داخل ہیں ان کے دل خدا تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ وہ طبعاً بدی سے متنفر اور نیکی سے پیار کرتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کا بہت اچھا نمونہ لوگوں کے لیے ظاہر کریں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اب دعا کر لیں.